پھر ایک دن مجھے میرے گھر میں بڑا خرچہ آ گیا, ایک بڑا خرچہ. یعنی ڈاکٹر نے کہا بھائی ڈلیوری آپریشن سے ہوگی, آپریشن کے پیسے نہیں تھے میرے پاس. بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور ڈاکٹر نے کہا بڑا آپریشن ہوگا, اور بڑے آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. وہ پیسے میرے پاس, بولو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں کیا کرتا بھائی, کوئی بات نہیں. سسرال سے فون آیا, پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے. دوست احباب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں کہاں سے, مجھے نہیں پیسے. دماغ لڑایا کہ کیا کرو. کوئی بات نہیں, گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بیچ دو اس کو یار. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی گھر میں سب چیزیں بیچ دو یار, ابھی ضرورت پوری کرو. کوئی بات نہیں, پھٹے پہ سوئیں گے یار, کیا ہے اس میں. بھیک مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت, اور بھیک مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ. صبح رات کی بچی ہوئی, میں ایسے علماء کو جانتا تھا جن کی 2 بیویاں تھیں, سوکھی روٹی صبح قہوے میں ڈبو کے کھا رہے تھے وہ. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے, سمجھ. ایسے غریب لوگ بھی میرے علم میں ہیں. تو ہم نے کہا یار ہم بھی کس پہ آ جائیں گے. تو اب میں نے غور لڑایا تو مجھے ایک بکری نظر آئی اپنی, ایک اضافی. میں اس کے پاس گیا, اس سے میں نے معذرت کی. وہ ایک اضافی چیز تھی, اس کی طرف دماغ نہیں جا رہا تھا میرا. میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بھیٹ چڑھانا پڑ گیا ہے مجھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے, بہت ہی قریبی جگری دوست. انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دیے بغیر مانگے. ان کو پتا تھا کہ یار مفتی صاحب کے ابھی کیس ہے, ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا. وہ آئے, انہوں نے مجھے پیسے دیے. تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے, جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرضہ ادا کر دوں گا. تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے. وہ معاملہ تو نمٹ گیا, بچہ ہو گیا الحمدللہ. وہ بچہ ماشاءاللہ اچھلتا کودتا ہے, قرآن اب تو بڑا ہو گیا. اس کو نہیں پتا, اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے. گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ بھی بتا دوں, میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں, میرے سسرال کو بھی پتا نہیں. یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا, الٹی الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کیا کیا, وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے. یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہ پیسے ہی نہیں ہیں, یوں ہے یار. بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا, رونا شروع کر دیتا ہے, اس سے اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیسے نہیں. خیر جی, انہوں نے مجھے لون دیا قرضہ کہ کل دے دینا. اچھا, قرضہ بھی ایسا کہ میں نے کہا کل میں دے دوں گا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, فوری تو جمع کرانے. میں نے کل, میرے یہی تھا. اگلے دن کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا بکری بھی اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے میں نے بات کی. وہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا آپ کا قرضہ آپ کو انشاءاللہ مغرب تک مل جائے گا واپس. انہوں نے کہا وہ سب مجھے نہیں چاہیے. وہ دوست تھا, کہتا ہے میں نے کبھی آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو واپس لینا پڑے گا. کیا میں کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا, نہیں لوں گا واپس. میں اندر اندر سے جتنا خوش ہو رہا تھا یہ میں جانتا ہوں, اور کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اندر سے جو میں خوش ہو رہا تھا نا, کہ میری اتنی بڑی ٹینشن اس نے کیا کر دی, دور کر دی. اور ایک ایسے آدمی نے جس سے کبھی گفٹ اور تحفے تحائف کا کوئی لین دین زندگی میں رہا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تبادلے چل رہے ہوتے ہیں, ایک ایسا آدمی. تو میں اس کو بار بار اصرار کیا. اب کیا ہوا ہے کہ میرا دل تو چاہا کہ میں بے تحاشا شکر ادا کروں اس کا, لیکن میں نے شکر بھی زیادہ ادا نہیں کیا. پوچھو کیوں؟ اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا اس کے سامنے کہ میں بہت خوش ہوں, اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے تبھی اتنا خوش ہو رہا ہے, ورنہ اتنی رقم پہ کوئی اتنا زیادہ خوش. میں سمجھا پا رہا ہوں, بولتے کیوں نہیں. نارملی شکریہ ادا کیا میں نے, دعائیں بہت کی پھر اس کے لیے, اللہ سے گڑ گڑا کہ اللہ اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی, تو اس کے مال میں برکت دے, اس کے رزق میں برکت دے. اس کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے, لیکن میں نے اس کا زبان سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کیا. کیونکہ آپ کسی کو ایک اماؤنٹ دیں اور وہ بچھا چلا جائے, اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لالچ پیدا ہو گئی, یہ دوبارہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں. اس کے دل میں آ سکتا ہے اچھا یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا ان کے مالی حالات اتنے خراب چل رہے ہیں, یہ اتنی سی رقم پہ اتنا خوش ہو جائیں گے. لیکن میں نے دعائیں اس کے لیے بہت. جب اللہ نے میری مالی حالات اچھے کر دیا, بہت اچھے حالات ہیں, پھر میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا آپ نے جو 12 سال پہلے میرے ساتھ تعاون کیا تھا نا, آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے کتنی بڑی خدمت کی, لیکن میں نے اتنی دیر آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں مانگی, اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اوپر. میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے شو نہیں کیا کہ آپ سمجھتے پتہ نہیں یار یہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو ایسے ہماری زندگی میں بہت کچھ آتا رہا, بہت سے رشتے ہمارے ریجیکٹ ہو گئے کہ جی اتنا تولہ سونا, اتنا. ہم نے کہا جاؤ اتنے تولے سونا. انہوں نے کہا قرض لے لیں. میں نے کہا ہم
جب بچہ بیمار تھا تو ہم نے قرض نہیں لیا یار, تو ہم اب شادی کرتے ہوئے قرض لیتا ہوا اچھا لگے گا آدمی؟ لوگ بولیں گے ہماری ایک ایک نہیں ہو رہی ہے, چوتھی کے لیے قرضے مانگ رہے ہیں. یہ تو عیاشی ہے نا. ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھائی ہم نے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے زندگی گزاری. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کبھی کوئی اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ استغنا کے خلاف کام ہو گئے ہوں تو, لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے, اس وقت بھی خوش تھے. اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا, یہ خرچہ خامخواہ کے ذمے لگا دیا آپ نے. خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے خرچے پورے ہوتے گئے الحمدللہ. اب رپورٹ جو چل رہی ہے 15.16 کی رپورٹ چل رہی ہے, تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا. لوگ کہتے ہیں اب تو مول صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی. بھائی 3 جو تھیں وہ اس حالت میں تھوڑی تھیں. تو جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو, دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو, تو اسٹریس میں جاتے ہو. آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں, خوش رہو, اللہ مزید پوری کرتا رہے گا, خوشیاں آتی رہیں گی, ٹینشنیں ختم ہوتی رہیں گی. اور میں اب بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے حالات ہیں کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. ایسی حالت اللہ کر دے, آزمائش میں ڈال دے کہ کھانے کو روٹی نہ رہے, اللہ بچائے ہمیں ایسی آزمائش, لیکن ہو سکتا ہے. پھر اس پہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اچھا اتنی شادیاں, اتنے بچے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ایک بچے میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے اور 20 بچوں میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے. آپ کو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ رزق کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے, بیویوں کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے 4 بیویاں خوش ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں ایک بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, اور ایسے کنوارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے, پھر بھی دیوالیہ ہو گیا ان کا. تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا, اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم. تو کبھی نسل مت روکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے. یہ سچی کہانی ہے, یہ جھوٹی کہانی نہیں. سمجھتا ہے؟ چلو بھائی آگے بھی شادی, جس مسلمان کی شادی ہو رہی ہے وہ آگے. بہت دیر سے آئے یار, اپنی شادی میں لیٹ ہو رہے ہیں. لڑکی والے لیٹ ہو گئے, چھوڑ کے چلے. اچھا, تو آپ کو غصہ نہیں آیا لڑکی والوں پہ؟ غصہ آیا آپ کو تو آپ نے ڈانٹا ان کو؟ ابھی تو تھوڑی تمیز سے ڈانٹا ہوگا نا, کہاں ہو رہے گا. شادی کے بعد پھر غصہ, شادی کے بعد پھر داماد دیکھو کیسا انجوائے کرتا ہے سسرالیوں کو ذلیل کر کے. شادی سے پہلے جو ہے نا جتنا بھی غصہ آ رہا ہو بڑے آرام آرام سے سسرال پہ غصے کا اظہار. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی, اویس صدیقی ول شبیر احمد صدیقی, مہر کی رقم ہے 50,000. دلہن کا نام فرح خان بنت محمد یعقوب خان. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے ابھی بھی نہیں آئے. وہ کہاں ہے بھائی دلہن کے وکیل؟ ابے نام ہی نہیں لکھا دلہن کے وکیل کا. شادی کے بعد دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا غصے کا اظہار, رخصتی ہونے دیں پھر دیکھ, ان سے نمٹنا, پھر ابھی تھوڑا کنٹرول, رخصتی ہو جائے پھر دیکھو. کہاں ہے بھائی دلہن کے وکیل؟ آپ ہیں حضرت, آپ ہیں, آپ ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے مجھے اجازت دی 50,000 مہر میں فرح خان بنت محمد یعقوب خان کا نکاح اویس صدیقی ول شبیر احمد صدیقی سے کروں, اجازت ہے؟ چلو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. جناب اویس صدیقی والشبیر احمد صدیقی، میں نے 50,000 مہر میں آپ کا نکاح فرح خان بنت محمد یعقوب خان سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ برکت دے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکت زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، محبت الفت کا ذریعہ بنا، جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. آپ یہ جلدی ہم سوال نمٹا دیتے ہیں. تو یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو میں ذرا مکمل کر دوں، جو اپنے بارے میں بتا رہا 2 منٹ میں سمیٹ کے بس مکمل کر کے جلدی سوالات کے جواب دیتا ہوں. کہ اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس کمپنیوں کے اونر آتے تھے کہ آپ اپنا نام دے دیں اور ہم آپ کو اتنے % کمیشن دیں گے، صرف نام دے دیں آپ. مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شہد کا بزنس ہے، آپ ایک دفعہ اناؤنس کر دیں. تو یہ کام میں نے نہیں کیا، کیونکہ مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا تھا کہ میرا نام مشہور ہوا ہے مذہب سے، میں اس کو استعمال کروں تجارت میں. میں نے کمپنی بھی بنائی، بزنس بھی کیا، اب تک کر رہا ہوں، نہ کمپنی کا کسی کو بتایا اور نہ بزنس کا کسی کو بتایا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں نا بہت یہ مولوی لوگ ایسے، مولوی لوگ، آپ مولویوں میں اٹھ کے بیٹھ کے دیکھو گے نا، کسی کے بارے میں 2-4 باتوں سے فوراً تبصرہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک کسی کے ساتھ رہو نہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بہت نیک نہیں ہیں، لیکن جو پیسوں کی اور ان چیزوں کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں نا، اتنی تو صفائی میرے ذمہ بنتی ہے نا کہ میں دوں. اور میرا فلسفے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اولاد کثرت سے پیدا کرو، زیادہ شادیاں کرو. لوگ فوراً کہتے ہیں ابے ان لوگ کے پاس تو ریوو میں گھومتے ہیں نا اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. او بھائی جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے ہمارے پاس رکشے کے پیسے نہیں تھے، اور اس وقت ہماری اولادیں بھی تھی، بیویاں بھی تھیں. تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ میری ساری جو 20 سال کی محنت ہے نا وہ لوگ 2 جملوں میں کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. تو پیسہ بھی اس میں، اولاد کی کثرت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے. تبھی تو دیکھو جتنا پیسہ ہوگا 2 بچوں کے درمیان وفا اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ سوچ کی بات ہے. دل بڑا ہوگا تو اولاد زیادہ ہوگی، اللہ پہ توکل ہوگا. دل چھوٹا ہے تو بچے کم ہوں گے، اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. اور جب اللہ پہ توکل نہیں ہے، کروڑوں روپے میں بھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے. اور جب اللہ پہ توکل ہے تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ٹینشن میں نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی، اور یہ وہ ٹینشن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، اس ٹینشن میں تمہیں ثواب بالکل بھی نہیں مل رہا. اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. جب پیدا ہوا تھا کم بخت ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں تیری پیدائش سے غافل نہیں ہوں، مجھے سب پتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے. اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی تو ٹینشن لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اللہ کا غصہ آنا پھر بجائے تو آپ کو ڈبل نقصان، ایک ٹینشن کا نقصان، ایک اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا نقصان. اس لیے خوش رہا کرو. ٹینشن صرف ایک ہی پالو، آخرت میں بنے گا کیا؟ صحیح ہے نا؟ اچھا، اس مضمون کو میں مکمل کرنے کے لیے کہہ دوں، بعض دفعہ طبعی طور پر کسی چھوٹے سے حادثے پہ ٹینشن ہوتی ہے. دیکھو ٹینشن کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقلی اور ایک طبعی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ سکتے ہو کسی بزرگ کو کوئی چھوٹی سی پریشانی آئی، وہ پریشان ہو گئے. آپ کو ہم نے تو سنا ہے کہ بزرگوں کو تو پریشانی نہیں ہوتی، وہ تو آخرت ہی کی پریشانی لیتے ہیں، دنیا کی نہیں ہوتی. دیکھو وقتی اور عارضی طور پر انسان کو غم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طبعی غم. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے 6 بچے ہیں، ایک مر جائے تو غم تو ہوگا نا. اب اصولی طور پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ 5 بچے ہوئے ہیں نا، ابھی بھی میں بے اولاد تو نہیں ہوں، اللہ نے اولادیں دی ہیں مجھے. لیکن وقتی طور پر غم ہوتا ہے، یہ طبعی غم ہوتا ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ ہر انسان کو ہوتا ہے. برا غم وہ ہے جو عقل سے ہو. دنیا داروں کو جو آج غم ہو رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اس غم میں برحق ہیں، یہ غم ہونا چاہیے. یعنی ان کی عقل کہہ رہی ہوتی تم ٹھیک غم زدہ ہونا چاہیے. یہ غلط ہے. عقل کہے کہ یہ غم بنتا نہیں ہے، اور طبیعت کہے بھائی میں مجبور ہوں اس لیے ہو رہا ہے، تو وہ تھوڑے بہت جلدی غم پہ قابو پا لیتا ہے انسان. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کو ڈیفنس میں 2000 گز کا بنگلہ تھا، آپ کا لگژری لائف تھی، وہ بنگلہ چھن گیا، آپ 1000 گز کے بنگلے پر آ گئے.
اصولی طور پر تو اب بھی خوش ہونا چاہیے نا یار, 1000 گز کا بھی تو کم نہیں ہے, لیکن دیندار آدمی کو بھی 1-2 دن کے لیے, 2-4 دن کے لیے وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی. وہ ٹینشن اس کی ہوگی, وہ لگژری لائف میں تھوڑی سی کیا آ گئی ہے کمی, تو ظاہر ہے جب عادت چینج ہوتی ہے تھوڑا سا غم تو ہوتا ہے. لیکن عقل کہے گی بھائی غم کرنے کا ہے نہیں, تجھے ابھی بھی تو بہتوں سے اچھا ہے نا تو. وہ عقل کیا کرے گی, اس طبعی غم پہ قابو پا لے گی, 2-4 دن 6 دن میں ریلیکس ہو جائے گا. تو یہ طبعی غم وقتی طور پر یہ دینداروں کو بھی ہوتا ہے, یہ سب کو ہوتا ہے, یہ پیغمبروں کو بھی ہوتا تھا. دنیا دار کو کیا ہوتا ہے, اس کی عقل کہتی ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے, میں 2000 میں رہتا تھا, میں 1000 کا بندہ نہیں ہوں, یہ میری انسلٹ ہے, میری توہین ہے. اس کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے تیری انسلٹ ہوئی ہے, تیری توہین ہوئی ہے, تیرے ساتھ غلط ہوا ہے. اس کی عقل اس کے طبعی غم کو قابو نہیں پاتی, بلکہ اس کے طبعی غم کو اور زیادہ بڑھاتی ہے. اس سے بھی ڈپریشن میں جائے گا, خودکشی کی طرف جائے گا. تو یہ طبعی تو وقتی طور پر یہ طبعی طور پہ محبت بھی ہوتی ہے انسان کو, غم بھی ہوتا ہے. تو یہ شریعت میں برا نہیں ہے, کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟